بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ درس نمبر 177۔ آج کے سبق کا عنوان ہے صریح اور کنایہ کا بیان۔ کتاب اللہ کی تقسیم چل رہی تھی اور کتاب اللہ کی پہلی تقسیم گزر چکی، عام، خاص، مشترک، مؤول۔ اس کے بعد دوسری تقسیم شروع ہوئی تھی، حقیقت، مجاز، صریح، کنایہ۔ اس میں سے حقیقت اور مجاز کا ذکر پچھلے سبق میں ہو چکا۔ مجاز کا ذکر انشاءاللہ آگے بھی آ جائے گا، اس سے متعلق بہت سارے مباحث مصنف ذکر کریں گے، لیکن فی الحال مصنف صریح اور کنایہ کے بارے میں مختصر بیان کرتے ہیں۔ فرماتے ہیں ثم كل واحد من الحقیقت والمجاز ان كان في نفسه بحيث لا يستتر المراد فصریح والا فکنایۃ فالحقیقة التي لم تهجر صریح والتي هجرت وغلب معناها المجازی کنایۃ والمجاز الغالب الاستعمال صریح وغير الغالب کنایۃ اعلم ان الصریح والکنایۃ اللذین هما قسم الحقیقة صریح وکنایۃ فی المعنى الحقیقی والذین ہما قسم المجاز صریح وکنایۃ فی المعنى المجازی۔ فرماتے ہیں کہ پھر حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک اگر فی نفسی ہی اس طور پر ہو کہ اس کا مراد پوشیدہ نہ ہو تو یہ صریح ہے، اور اگر اس کا مراد پوشیدہ ہو تو کنایہ ہے۔ بس وہ حقیقت جس کو نہیں چھوڑا گیا ہے وہ صریح ہے، اور وہ حقیقت جس کو چھوڑا گیا ہے اور اس کا معنی مجازی بکثرت استعمال ہونے لگا ہے تو وہ کنایہ ہے، اور وہ مجاز جو غالب الاستعمال ہے وہ صریح ہے اور جو غیر غالب ہے وہ کنایہ ہے۔ جان لیجئے کہ صریح اور کنایہ یہ جو حقیقت کی قسم ہے وہ صریح اور کنایہ ہوں گے حقیقی کے معنی میں، اور وہ جو مجاز کی قسم ہے وہ صریح اور کنایہ ہوں گے معنی مجازی میں۔ فرماتے ہیں کہ علامہ صدر رشید رحمۃ اللہ کی حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک صریح اور کنایہ ہو سکتا ہے۔ اس طرح مجاز کے بھی صریح اور کنایہ ہو سکتا ہے، صریح بھی حقیقت اور مجاز ہو سکتا ہے، اور کنایہ بھی حقیقت اور مجاز ہو سکتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ صریح کا جو تعلق ہے وہ اس سے نہیں ہے کہ اس کا معنی موضوع لہو ہے یا نہیں ہے، یا اسی طرح کنایہ کا پیش نظر یہ نہیں ہوتا کہ اس کا معنی موضوع لہو یہ ہے یا نہیں، بلکہ اس صریح اور کنایہ میں پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ اس کا جو بھی معنی مراد ہے وہ معنی مراد واضح ہے یا نہیں ہے۔ اگر واضح ہے تو صریح، اور اگر واضح نہیں ہے تو کنایہ ہے۔ تو کبھی کہ حقیقی معنی ایسا ہوتا ہے کہ وہ واضح نہیں ہوتا تو وہ پھر کنایہ بن جائے گی، اور اگر صریح حقیقت کا معنی ہے اور وہ واضح المراد ہے تو وہ صریح بن جائے گا۔ اسی طرح مجاز میں بھی ہے۔ تو اس وجہ سے علامہ صدر رشید رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ بظاہر ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ جو حقیقت ہوگا وہ صریح ہوگا اور جو مجاز ہے وہ کنایہ ہوگا، لیکن ایسی بات نہیں۔ حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک کی مراد اگر واضح ہو تو صریح ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مجاز ہے اور اس کا جو استعمال ہے بکثرت ہونے لگا ہے، اس سے وہ جو معنی ہے واضح طور پر لیا جا رہا ہے تو یہ صریح ہوگا۔ بس وہ اب اسی قاعدے پر تفریع بیان کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حقیقت جو ابھی تک مہجور نہیں ہوا، ابھی بھی استعمال ہوتا ہے، وہ صریح ہے، اور وہ حقیقت جو اب اس کا استعمال ختم ہو گیا ہے اور اس کا معنی مجازی بکثرت استعمال ہونے لگا ہے تو وہ کنایہ ہوگا۔ حقیقت کے اعتبار سے کنایہ ہوگا، مجاز کے اعتبار سے صریح ہوگا۔ تو وہ مجاز جو غالب الاستعمال ہے وہ صریح ہے، اور جو غیر غالب الاستعمال ہے وہ کنایہ ہے۔ آگے فرماتے ہیں کہ صریح و کنایہ جو حقیقت کی دو قسمیں ہیں وہ صریح اور کنایہ ہوگی معنی حقیقت میں، اور جو مجاز کی قسمیں وہ صریح و کنایہ ہوگی معنی مجازی میں۔ اس کے بعد فرماتے ہیں کہ وعند علماء البیان الکنایۃ لفظ یقصد بمعناہ معنی انسان ملزوم لہ، يقصد بمعناه أي بمعناه الموضوع له معنى إنسان ملزوم له، وهي لا تنافي إرادة الموضوع له فإنها استعملت فيه
لكن قصد بمعناه معنى ثان كما في طويل النجاة فإنه استعمل في الموضوع له، لكن المقصود والغرض من طويل النجاة طويل القامة، فطول القامة ملزوم لطول النجاة، بخلاف المجاز فإنه استعمل في غير موضع له فينافي إرادة الموضوع له. آپ حضرات کو معلوم ہے مختصر المعانی آپ حضرات نے پڑھی ہوگی، تو کنایہ اور صریح کا استعمال ایک علماء بیان کے ہاں بھی ہوتا ہے. تو علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ علیہ یہاں اس کو بھی بیان فرماتے ہیں کہ علماء بیان کے نزدیک صریح اور کنایہ کس کو کہتے ہیں، اور اس حساب سے پھر اصولیین اور ان کے اصطلاح میں کیا فرق ہوگا تو یہ بیان فرماتے ہیں. وعند علماء بیان کے نزدیک کنایہ وہ لفظ ہوتا ہے جس کے معنی سے دوسرا معنی مراد لیا جائے جو اس کو ملزوم ہے، یعنی معنی موضوع لہو کو ایک اور معنی ملزوم ہو اور اس کا ارادہ کیا جائے، اور یہ موضوع لہو کے مراد لینے کے منافی نہیں ہے، کیونکہ یہ موضوع لہو میں استعمال ہے لیکن اس کے معنی سے ایک دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے. جیسے کہ طویل النجات میں کیونکہ یہ موضوع لہو میں استعمال کیا گیا ہے، کیونکہ مقصود اور غرض طویل النجات سے طویل القامہ ہے، یعنی لمبے جس قد والا، تو طول قامت ملزوم ہے طویل النجات کو، یعنی طویل النجات کا معنی طویل لمبے پر تلے والا، بخلاف مجاز کیونکہ وہ غیر موضوع لہو میں استعمال ہوتا ہے تو یہ موضوع لہو کے مراد لینے کے منافی ہے. علامہ صدر الشریعہ رحمۃ اللہ بیان فرماتے ہیں کہ کنایہ کا لفظ علماء بیان کے ہاں بھی استعمال ہوتا ہے، لیکن علماء بیان کے ہاں کنایہ کی تعریف الگ ہے. وہ یہ تعریف کرتے ہیں کنایہ وہ لفظ ہے کہ اس کے معنی سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے جو اس کو ملزوم ہے. یعنی کنایہ میں ہوتا یہ ہے کہ ایک لفظ ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے وہ جو معنی موضوع لہو ہے وہ بھی مراد ہوتا ہے، وہ بالکل یعنی محذوف نہیں ہوتا اور وہ ذہن سے بالکل جدا نہیں ہوتا، لیکن ساتھ ساتھ موضوع لہو کے جو ملزوم ہے اس کو مراد لیا جاتا ہے. جیسے مثلا کمافی طویل النجات کہا جاتا ہے فلاں شخص. اب طویل النجات اس کو کہتے ہیں جو لمبے پر تلے والا ہو. پرتلا اس نیام کو کہتے ہیں جس میں تلوار رکھی جاتی ہے. تو پرانے زمانے میں تلوار کا استعمال ہوتا تھا اور تلوار کندھے سے لٹکی ہوتی تھی، اس کے لیے ایک پرتلا ہوتا تھا جس میں تلوار رکھ دیا جاتا تھا. تو وہ جو اگر انسان کا قد چھوٹا ہوتا تھا تو وہ پرتلا نیچے زمین پر تلوار لگتی تھی، اور اگر طویل انسان ہوتا تھا تو وہ لمبا پرتلا بھی استعمال کر سکتا تھا. تو اب کسی شخص کی تعریف کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا کہ فلان طویل النجادی، فلاں لمبے پرتلے والا ہے، تو اب اس سے یہ معنی مراد لینا کہ وہ طویل القامت ہے، یہ مراد لینا یہ پھر کنایہ ہے. اور تو اب نے طویل النجات جو ہے، طویل النجات کا استعمال طویل القامت میں ہوا ہے، لیکن طویل النجات کا طویل النجات معنی بھی مراد ہے، تو اس وجہ سے وہ اس کو کنایہ کہتے ہیں. تو علماء بیان کنایہ اس کو کہتے ہیں کہ لفظ کا اپنا جو معنی موضوع لہو ہے وہ بھی مراد ہو، لیکن ساتھ ساتھ اس کو دوسرا معنی بھی ملزوم ہو اور اس کی طرف بھی اشارہ ہو. تو یہ فرماتے ہو ان علماء بیان کنایہ اس لفظ کو کہتے ہیں جس سے اس کا معنی کا ارادہ کیا جائے، اس کے معنی سے دوسرے معنی کا ارادہ کیا جائے جو اس کو ملزوم ہے، اور یہ معنی موضوع لہو کے ارادے کے منافی نہیں ہے کیونکہ اس میں استعمال ہے، لیکن اس کے معنی سے دوسرا معنی مراد لیا گیا ہے، جیسے کہ طویل النجات میں ہے، کیونکہ طویل النجات موضوع لہو میں استعمال ہے لیکن مقصود اور غرض طویل النجات سے طویل القامہ ہے. تو طول القامت جو ہے
یہ طویل النجات کو ملزوم ہے، بخلاف مجاز کے. مجاز میں تو غیر موضوع لہو معنی استعمال کیا جاتا ہے، تو اس میں موضوع لہو کا مراد لینا کہ منافی ہوتا ہے. اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ اصول فقہ والے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اصولیین کس معنی میں استعمال کرتے ہیں، اور علماء بیان والے کس معنی میں استعمال کرتے ہیں. دونوں میں فرق کیا ہوا؟ تو آپ دونوں میں فرق ملاحظہ کر چکے ہیں کہ علماء اصولیین کے نزدیک حقیقت اور مجاز میں سے ہر ایک صریح اور کنایہ ہو سکتا ہے، لیکن علماء بیان کے نزدیک جو کنایہ ہوتا ہے وہ مجاز نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ حقیقت ہی ہوگا. لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال ہوگا، صرف معنی موضوع لہو کا جو ملزوم ہے وہ بھی مراد ہوگا. تو لہٰذا یہ مجاز کنایہ مجاز نہیں ہو سکتا. لیکن اصولیین کے نزدیک وہ مجاز بھی ہو سکتا ہے اور وہ حقیقت بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان کے پیش نظر یہ بات نہیں ہے کہ لفظ اپنے معنی موضوع لہو میں استعمال اور اس سے اس کے ملزوم کی طرف اشارہ مقصود ہو، بلکہ نہیں، ان کے نزدیک اس کو بنیاد بنایا گیا ہے کہ اس کی مراد واضح ہو یا اس کی مراد پوشیدہ ہو. اگر مراد واضح ہو، اگرچہ وہ مجاز کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ حقیقت کیوں نہ ہو، تو وہ صریح ہوگا، اور اگر معنی پوشیدہ ہو تو اگرچہ وہ حقیقت کیوں نہ ہو تو وہ کنایہ ہوگا. تو اصولین کے نزدیک صریح اور کنایہ کا جو معیار ہے وہ وضاحت اور واضح ہونا اور خفی ہونا، یہ معنی ہے. اس کی یہ پیش نظر ہے. جبکہ علماء بیان کے نزدیک یہ ہوتا ہے کہ ایک لفظ کو اپنے اس کا معنی بھی مراد ہو، لیکن اس کے معنی سے اس کا ملزوم مراد لیا جائے، جیسے کہ طویل النجات ہے.